السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، میری سوچ میں آج کچھ اور کلپ پیش کرنا تھا، لیکن کچھ احباب کی کئی روز سے درخواست کہ جی ہم عمرے پر جا رہے ہیں، ہم بھی عمرے پر جا رہے ہیں، ہم بھی عمرے پر جا رہے ہیں۔ عمرے کے بارے میں ایک مختصر سا اور تفصیلی جائزہ پیش کر دیا جائے تاکہ ہم اس کے مطابق عمرے کی صحیح ادائیگی کر سکیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ عمرے پر جانے کے لیے آپ جو بھی روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اس میں تو آپ نے لگا لیا حلال کا، لیکن دوسرے نمبر پر آپ کی کچھ آمدنی حرام کی بھی ہے، تو جب تک آپ حرام کی آمدنی سے نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو، اس وقت تک نیکی کیسے قبول ہوگی؟ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں کہ عمرے پر لگائے جانے والے پیسے بھی حلال کے ہوں اور مطلقاً آپ کی آمدنی کل کی کل حلال کی ہو۔ یہ نہیں کہ کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، آپ کے مسلمان بھائی، دوست و احباب، کسی سے آپ کی قطع تعلقی نہ ہو، سلام کلام بند نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ سلام کلام شروع نہ کر دیا جائے۔ لہٰذا کسی سے بھی کوئی ذرہ برابر بھی ناراضگی ہے، اس سے معافی تلافی کرتے ہوئے، اس کو اپنے آپ سے خوش کرتے ہوئے پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ احرام باندھ سکتے ہیں لیکن نیت نہ کریں ابھی، یا ایئرپورٹ پر جا کر کے آپ وہاں پر احرام باندھ سکتے ہیں، نیت نہ کریں ابھی۔ آپ احرام کی چادروں پر پہننے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، ایسی خوشبو کہ جس سے اس پر دھبے نہ آئیں، وہ خوشبو آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ پہن لیں گے اس کے بعد پھر آپ احرام کی چادروں پر خوشبو ذرہ برابر بھی ٹچ نہ ہونے دیں۔ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، تقریباً 3.5 گھنٹے 3.25 گھنٹے کا یہ سفر ہے۔ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر اس وقت شروع ہو جائیں گی کہ میقات سے پہلے جب بھی آپ نے تلبیہ پکار لیا اور احرام کی نیت کر لی، میقات کے بعد نہیں، گزرنے کے بعد نہیں، میقات سے پہلے چاہے وہ آپ گھر سے کر رہے ہوں، چاہے ایئرپورٹ پہ کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ جہاز پر بیٹھنے کے بعد اور جہاز میں اعلان ہو کہ جی ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ کر رہے ہوں، یا احتیاطاً آپ 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد کہ بھئی یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، ان کے اعلان کرنے میں ہم ابھی سے نیت کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے 2 چادریں ہیں سفید، سردی ہے تو آپ تولیہ لے لیں موٹا والا۔ احرام کی چادروں کے تولیے بھی ملتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے۔ ایک چادر آپ نیچے تہمت کی جگہ پر، لنگی کی جگہ کے اوپر باندھیں گے، اور دوسری چادر آپ دونوں کندھوں کے اوپر رکھ کر کے اور سیدھی طرف کا پلو جو ہے ادھر اوپر ڈال لیں گے۔ آپ کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہیں۔ نیت جب آپ کر لیں گے احرام کی اور یہ پڑھیں گے لبیک عمرتن، پھر اس کے بعد سے لے کر کے حجر اسود کے سامنے پہنچنے تک کثرت سے آپ نے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کثرت سے یہ پڑھتے رہیں اور اپنا ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو رکھیں، فضول باتیں نہ کریں ادھر ادھر کی، ضرورت پڑنے پر ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی، اب خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنے سر کے، مونچھوں کے، کہیں سے بھی کوئی بال نہیں کاٹ سکتے جسم کے کسی بھی حصے سے، اور آپ اپنی بیوی سے ازدواجی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ان ساری چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ آپ جدہ پہنچ گئے، جدے سے آپ مکہ آ گئے، مکے میں آپ کا ہوٹل ہے یا رہائش جہاں بھی ہے، وہاں آپ نے سامان رکھا اپنا، اور اگر تھکان محسوس ہو رہی ہے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، کھا پی لیجئے، اور پھر باوضو ہو کر آپ بیت اللہ خانہ کعبہ میں جائیں۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ آ جائیں گے تو وہاں حجر اسود کی سیدھ میں ایک پٹی گئی ہوئی ہے، غالباً گرین کلر کی ہے یا بلیک کلر کی ہے، فرش کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ حجر اسود کی سیدھ ہے۔ حجر اسود پر اگر رش نہ ہو اور بغیر دھکم دھکا کیے ہوئے اور بغیر کسی کے تکلیف کے آپ کو آسانی سے موقع مل رہا ہے حجر اسود کو چومنے کا، تو آپ بوسہ لے لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ بوسہ لے لیجئے۔ اور اگر رش ہے اور آپ کا صرف ہاتھ لگ سکتا ہے حجر اسود پر، تو آپ اپنا ہاتھ بسم اللہ اپنے ہاتھ کو حجر اسود کے اوپر ٹچ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور حجر اسود پر ہاتھ کو ٹچ کیا، آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا حجر اسود پر، تو اس کو آپ چوم سکتے ہیں۔ اور اگر رش زیادہ ہے، دور سے آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کر دیا، اب ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کو اسی وقت چوما جا سکتا تھا جب آپ کا ہاتھ حجر اسود پر ٹچ ہو گیا ہو۔ یہ آپ کے یہاں سے پہلے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا، اور اس چیز کا خیال رکھیں جب حجر اسود پر آپ پہنچیں گے لبیک آپ کی اب گویا کہ یہاں روک دیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ کی تسبیح کے کلمات پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں وہاں پر، اور چلنے سے پہلے حجر اسود تک پہنچ کر کے اس کی سیدھ میں آ کر کے آپ کی جو چادر سیدھے دائیں کندھے سے رائٹ کندھے سے اوپر سے آئی ہوئی ہے، آپ اس چادر کو اوپر سے ہٹا کر نیچے سے نکالیں گے اور لیفٹ کندھے کے اوپر ڈال لیں گے، گویا کہ آپ کا یہ کندھا ننگا ہو جائے گا۔ مرد نے جہاں اپنا سر کھلا رکھنا ہے، عورت نے ڈھانپ کر کے رکھنا ہے، لیکن مردوں کا سر جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا۔ احرام کی حالت کے اندر وہ جان بوجھ کر کے اپنے سر کو ڈھانک نہیں سکتے، آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے اور سونے کی حالت میں سر ڈھک گیا، اس پر کوئی دم نہیں ہے، جان بوجھ کر کے آپ سر کو ڈھانکیں گے، اس پر دم واجب ہوگا۔ آپ نے اپنا یہ دایاں کندھا ننگا کر لیا، اور اب آپ دیکھیں یہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ بہت چھوٹا ہے تو شاید آپ کو مکمل نظر نہ آ رہا ہو، تو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ یوں سمجھیے کہ یہ کعبہ کی ایک تصویر ہے، یہ کونا حجر اسود کا ہے، یہاں سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے آغاز کیا، اور یہاں سے چلتے ہوئے پھر یہاں پر گولائی کے ساتھ حتیم کا حصہ آ گیا، اور یہاں سے پھر آپ اس کونے پر آ گئے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود سے لے کر کے اور رکن یمانی تک آپ نے 3 راؤنڈ کے اندر کد کی چال چلنا ہے، آپ کا کندھا بھی کھلا ہوا ہوگا اور کد کی چال بھی چلیں گے۔ کد کی چال دیکھیں کیسے ہوتی ہے، دیکھیں کد کی چال کیسے ہوتی ہے، ایسے اپنا گویا کہ آپ اچھلتے ہوئے اور آپ چلیں گے۔ یہ کد کی چال کیوں چلی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرے پر تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ رکن میزاب رحمت بھی جس کو لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، یہ پرنالا ہے چھت کے اوپر، اور یہ اس حصے میں وہاں سامنے کچھ کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جب کد کی چال چلے تو کافر تو روب میں آ گئے، ارے میاں ہم تو ان کو کہتے تھے دیکھ کر کے کہ مدینے کا بخار کھا گیا، ان کو کمزور ہو گئے، یہ تو پہلوانوں کی طرح سے چل رہے ہیں۔ ان کے اوپر ایک خوف طاری ہوا، اگرچہ آج وہاں کافر نہیں ہے، لیکن نبی کی ادا تھی، وہ ادا پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا، ظاہر بات ہے اس اجر و ثواب سے محروم ہوگا، لیکن اس کا عمرہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ رکن حجر اسود سے چلے تھے اور رکن یمانی تک پہنچتے تک کد کی چال چلے آپ، اور یہاں جو بھی اللہ کے
ذکر و اذکار کرنے تھے وہ آپ نے کرنے ہیں. اور رکن یمانی جب آپ پہنچے ہیں تو ہاتھ ٹچ کر لیں بسم اللہ کہہ کر کے, اور پھر آپ یہاں خود کی چال نہیں چلیں گے. رکن یمانی سے حجر اسود تک درمیانی عام چال چلیں گے, اور ہر راؤنڈ میں رکن یمانی سے حجر اسود تک بہتر اولا یہ ہے کہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آپ پڑھتے چلے جائیں. ایک راؤنڈ ہو گیا. پھر آپ حجر اسود پر بوسہ دے کر کے دوسرا, پھر یہ تیسرا, 3 راؤنڈ کے اوپر آپ نے خود کی چال چلی ہے. اس کے بعد آپ خود کی چال چھوڑ دیں اور آپ شمار کر لیں 7 راؤنڈ جب آپ کے یہاں ہو جائے تو اس حجر اسود کے 7 دروازہ ہے بیت اللہ کا, اور دروازے کی سیدھ میں آپ پیچھے جائیں گے تو مقام ابراہیمی ہے. ایک شیشے کا گنبد نما مینارہ سا چھوٹا سا بنا ہوا ہے, ادھر یا اس کے پیچھے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں جا کر کے 2 رکعت آپ پڑھیں. بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ احد. اگر آپ کو یہ نہیں آتی اور آپ نے کوئی اور سی بھی پڑھ لی تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا. دعا, اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے. دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اپنے لیے بھی کریں, جنہوں نے درخواستیں کی تھی ان کے لیے بھی کریں, اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. اور پھر وہاں سے اٹھ کر آپ آئیے آب زمزم پر. آب زمزم بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہاں جو کولر رکھے ہوئے ہیں یا جو کنواں نیچے بنا ہوا ہے وہاں پر بھی نل کے لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں کیونکہ ٹھنڈا پانی زیادہ نہیں پیا جاتا, سادہ پانی زیادہ پی لیا جاتا ہے. اور ایمان والا جو ہے وہ اپنی سب اتڑیاں پل کر کے وہ پانی پیتا ہے. منافق اتنا نہیں پی سکے گا. آب زمزم آپ سادہ پانی پیجئے, خوب پیٹ بھر کر کے پیجئے, اور پھر آ کر کے آپ حجر اسود کا استلام کر لیں اور صفا پہاڑی کے اوپر چلے جائیں. آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں صفا پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو بیت اللہ نظر آ جائے یا ہو سکتا ہے نہیں نظر آئے, لیکن بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر آپ دعائیں مانگے. وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, اور بھی دعائیں ہیں. وہاں پر بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. صفا پہاڑی سے اتر کے آپ مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے, تھوڑا دور آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے گرین کلر کے پلر اور گرین کلر کی ٹیوب لائٹ اس پہ لگی ہوئی ہے. یہاں سے اگلا گرین کلر کا پلر اور ٹیوب لائٹ گرین کلر کی لگی ہوئی ہے. ان دونوں گرین پلروں کے درمیان آپ نے تھوڑی سی چال اپنی تیز کر لینی ہے, اور زیادہ تر آپ پڑھیں رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم, رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں, اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر وہی کچھ کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جیسے آپ نے مروہ پہاڑی پر کیا تھا. یہ آپ کا 1 راؤنڈ ہو گیا. مروہ سے آپ چلے ہیں صفا تک, یہ آپ کے 2 راؤنڈ ہو گئے. لیکن لا علمیت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو 2 راؤنڈ شمار کر دیتے, 1 راؤنڈ شمار کرتے ہیں. صفا سے چلے مروہ تک اور مروہ سے واپس صفا پر آ گئے اور 1 راؤنڈ شمار کیا. نہیں, یہ 2 راؤنڈ ہو گئے ہیں ان کے. لہٰذا آپ اس طرح سے چلیں گے. صفا کے اوپر آپ نے آغاز کیا اور مروہ پہ 7واں چکر آپ کا اختتام ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ اپنا سر منڈوا لیجئے. منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں, اور آپ سے درخواست کی گئی ان کے لیے بھی کہ جو ایک دفعہ منڈوائے نہیں, قصر کروا لے, چھوٹے کروا لے, پھر 4تھی مرتبہ جا کر کے آپ نے ان کے لیے بھی دعا کر دی. لیکن اصل دعا ان کے لیے ہے کہ جو سر منڈوائیں اس طرح پھروائیں اپنا. جب یہ آپ نے سر منڈوا لیا اب آپ کا عمرہ یہاں مکمل ہو گیا. ایک بات کا یاد رکھیے گا, خانہ کعبہ کے درمیان جب آپ طواف کر رہے تھے باوضو رہنا لازمی ہے, لیکن صفا مروہ کے درمیان
جب آپ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں اولا افضل اور بہتر یہی ہے کہ باوضو ہوں، لیکن اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اولا افضل اور بہتر نہیں ہے، باوضو جو ہے وہ رہنا چاہیے پورے اس کے اندر۔ یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب عمرے کے بعد آپ اپنا لباس پہن لیں، عام لباس پہن لیں، خوشبو لگا لیں، سب کچھ جو عمرے کے درمیان آپ کے لیے پابندیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن وہاں مل رہے ہیں مکہ میں رہنے کے لیے، تو بہت سے لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں، روزانہ احرام پہن کر کے آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن رہے مکے میں، آپ نے ایک کے علاوہ دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ آپ طواف کریں، عمرے کا ثواب آپ کو اپنے گھر میں یہاں بیٹھے ہوئے پر ایک عمل کے اندر مل سکتا ہے، لیکن طواف ایک ایسا عمل ہے کہ اور کسی عمل کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ 7 راؤنڈ خانہ کعبہ کے لگائیں، 2 رکعت پڑھیں، آپ کا ایک طواف ہو گیا، پھر 7 راؤنڈ لگائیں اور 2 رکعت پڑھیں، 2 طواف ہو گئے۔ لیکن شمار نہ کرتے جائیں، اب میرے 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 50 ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، نہیں، کہتے ہیں نیکی کر کنویں میں ڈال۔ آپ زیادہ سے زیادہ طواف کرتے چلے جائیے، اس کا ثواب کہیں اور ہم کو نظر نہیں آ رہا، وہ وہیں پر حاصل کرنا ہے۔ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیں، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ وہاں پر نمازوں کی پابندی کریں، نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ زیادہ تر کوشش یہ ہو آپ کے یہ اوقات بیت اللہ کے اندر گزر رہے ہوں، یہ نہیں کہ بازاروں کے گھنٹوں راؤنڈ لگ رہے ہیں اور تھک ہار کر کے پھر وہاں کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا عمرہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو آپ کو زیارتوں والی جگہیں، مدینہ منورہ کی زیارت بھی، مسجد نبوی کی زیارت بھی، اور مکہ اور مدینہ کی دیگر جو زیارتیں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی عمرے پر جا رہے ہیں اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔